کے نسخے کو پاؤں سے ٹھوکر ماری، قرآن کا وہ نسخہ جا کر ایک طرف رک نہیں جاتا، بلکہ فاستدار المصحف ثم استقر بین یدی عثمان، وہ قرآن کا نسخہ گول چکر کاٹ کر دوبارہ حضرت عثمان کے سامنے آ کر رک جاتا ہے، اور پھر قرآن کا نسخہ ابھی خون عثمان زمین پر نہیں گرتا کہ قرآن کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 137 فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس قرآن کی آیت کی حضرت عثمان غنی تلاوت فرما رہے کہ خون عثمان کا قرآن کا وہ نسخہ آ کر استقبال کرتا ہے۔ آج بھی حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہ انہوں نے اپنے سفر نامے میں لکھا، ازبکستان میں تاشقند کے کتب خانے میں قرآن کا وہ نسخہ آج بھی موجود ہے جس میں قرآن کی اس آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پر خون عثمان کا نشان آج بھی موجود ہے۔ اس لیے مسلمانوں، یہ قرآن بہت وفادار کتاب ہے، جو قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لے تو قرآن ان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ اسی مناسبت سے میں حدیث پاک کا ترجمہ کر کے اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں۔ رب العزت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القرآن مشفع، یہ قرآن سفارش کرے گا، اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ ماحل مصدق، یہ قرآن کسی کے حق میں بات کرے گا، اس کی بات کی تصدیق کی جائے گی۔ من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جس نے قرآن کو اپنا رہبر بنایا، قرآن اس خوش نصیب کا ساتھ اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک کہ اس کو جنت میں نہ پہنچا۔ لیکن اگر بدقسمتی سے کسی نے قرآن کی تعلیمات کو بس پشت ڈال دیا تو قرآن اس بد نصیب کو اس وقت تک نہیں چھوڑے گا جب تک کہ اس کو قرآن جہنم میں نہ پہنچا۔ اس لیے مسلمانوں، اگر کامیابی چاہتے ہیں، اپنے اعمال نامے کی کتاب سنوارنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے اس کتاب کو سنوارنے کے لیے قرآن مجید جیسی کتاب ہمیں نصیب کی ہے۔ ہم اس کتاب کی قدر کرنے والے بن جائیں، خود بھی قرآن کی تعلیم حاصل کریں اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی قرآن کی تعلیم سے روشناس کرائیں۔ یہ قرآن صرف کسی کی روح قبض ہو، مشکل سے ہو رہی ہو، اس کے سرانے بیٹھ کر تاکہ اس کی روح آسانی سے قبض ہو جائے، قرآن صرف اس لیے نہیں آیا۔ یہ قرآن مردوں کے لیے نہیں، بلکہ یہ قرآن تو وہ ہے جو مرددل انسانیت میں بیداری کی وہ روح پھونک دیتا ہے۔ بقول شاعر ذوفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، ارے دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ بات دل سے شروع ہوئی اور دل پر ختم ہوئی۔ حضور آئے، محنت دلوں پر فرمائی۔ آپ قرآن پڑھتے ہیں، دل روشن ہوتے ہیں، اور جب دل روشن ہو تو پھر آنکھیں خود روشن ہو جاتی ہیں۔ ذوفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا ایک نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ اور لکھنا نہیں آتا تو صبح و شام پڑھا کر، ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر۔ پڑھنے کے لیے گر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر۔ لائے تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ آ جائے گا اقبال تجھ کو جینے کا قرینہ تو سرور کونین کی فرمان پڑھا کر۔ اور پیارے محبوب کے اصحاب ستاروں کی طرح، پاک قرآن کے ہیں پاک سپاروں کی طرح۔ کون ہے ایسا حسین آپ کے یاروں کی طرح، کوئی موسم ہو بہوتے بہاروں کی طرح۔ کاش میں شاہ میرا بخت نوابی ہوتا، کاش میں دشت نوردوں کی سواری ہوتا، کاش میں دور پیغمبر کا بھکاری ہوتا، کاش میں ان کے صحابہ کا صحابی ہوتا۔ وہ صحابہ تھے کہ تھے ذل الہی نادر، سب غلامان محمد کی ہے شانی نادر، جان پر کھیل کے دی سچ کی گواہی نادر، کتنے پیارے تھے محمد کے سپاہی نادر۔ وہ چاند جو روشن ہوا بتھا کے افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے صحابہ۔ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے صحابہ۔ اور ملت کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے صحابہ۔ تاریخ شب میں سحر پیدا کر، جو دین کے کام آئے وہ سر پیدا کر۔ کثرت کو دبانا اور اگر قلت سے تو محمد کے صحابہ کا
جگر پیدا کر. وآخر دعوانا الحمدللہ.